إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید کی پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈرایا ہے فإن زلزلة الساعة شيء عظيم کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. آگے فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے پیغمبر دیکھیں گے آپ قیامت کے دن لوگوں کو یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ
حمل حملها، اور ہر حاملہ اپنے بچے سے بیزار ہو جائے گی اور اپنے بچے کو ضائع کر دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اے پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، لیکن وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، یہ جو غنودگی ان کے اوپر طاری ہوگی یہ بظاہر تو ایک نشہ نظر آ رہا ہوگا، مگر وما ہم بسکارا، لیکن یہ نشہ ہی ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سختی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا جو سخت عذاب ہوگا اس سختی کی وجہ سے ان کی کیفیت چینج ہوگی۔ پھر دوسری آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اس دن کی مزید تشریح فرمائی۔ وَمَا إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج لپیٹ میں آ جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں کے ساتھ ملائی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا، کس جرم میں تجھے مارا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کی یہ تشریح فرمائی ہے کہ اس کی ہولناکیاں اس طرح ہوں گی۔ اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ رب العالمین اس کو محفوظ رکھے، اس کو محفوظ رکھے، قیامت کی ہولناکیوں سے وہ بچا رہے قیامت کے دن۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ایک شرط لگائی ہے وہ ہے ایمان کی شرط۔ ایمان کی شرط اور عمل کی شرط، یہ 2 شرطیں اللہ رب العالمین نے لگائی ہیں کہ کسی کے پاس بھی یہ 2 شرطیں مضبوطی کے ساتھ ہیں، وہ قیامت کے دن ان ہولناکیوں کی 2 دہشت ہوگی ان سے محفوظ رہے گا۔ مسلمان تو اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کیونکہ ایمان کا دعویٰ ہو، عمل کا دعویٰ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے والے جو لوگ تھے ان کی طرف ہم اگر آتے ہیں، جو آج ہم مسلمانوں کی یہ سوچ ہے، ان کی بھی یہی سوچ تھی، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پالیں، جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات مل جائے۔ لیکن
ان کے لیے بھی شرط وہی تھی، ان کے لیے بھی شرط وہی کہ ایمان اور عمل دونوں ہونے چاہیے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے اس قسم کے لوگ موجود تھے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر وحی نازل نہیں ہوئی، وحی سے پہلے ہر طرف شرک موجود تھا، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار تھا، لیکن ان حالات کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایسا ایمان، ایسے عمل کرنے کی توفیق دی تھی کہ وہ لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے والے عمل کرتے رہے۔ زید بن عامر بن نفیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن یہ شخص بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا ہے، کفار مکہ آ رہے ہیں، کفار مکہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بتوں کے نام پہ نظر و نیاز کر رہے ہیں، یہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب اللہ کے رسول پر اس وقت وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس شخص کی طرف کھانا لے آتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ جو ذبیحہ آپ نے لوگوں نے یہ کیا ہے، میں اس ذبیحے کو نہیں کھاتا ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اے قریش کی جماعت، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو اس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اس جانور کے چارے کا بندوبست آسمانوں سے اللہ نے کیا ہے، اس کو سانس اللہ نے دی ہے، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ لوگ بتوں کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کرتے ہو؟ بات چلی، اور بھی 3-4 قسم اس طرح کے لوگ تھے کفار مکہ کے درمیان، فطری طور پر ان کی یہ ذہنیت تھی، یہ تلاش میں نکلتے ہیں کہ میں جس چیز کی دعوت دیتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملت ابراہیم علیہ السلام پر ہوں، آیا میں دیکھوں کہ دنیا کے اندر میرے علاوہ کوئی ملت ابراہیم پر ہے کہ نہیں؟ نکلتے ہیں ملک شام کی طرف، ملک شام کی طرف گئے، ہر طرف یہود و نصارا تھے، ملت ابراہیم پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک راہب کے بارے میں پوچھا گیا، بتایا گیا کہ فلاں راہب ہے جو دعوت آپ پیش کرتے ہو وہ بھی یہی دعوت کرتا ہے۔
زید بن عمر بن نفیل ان کے پاس آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کس علاقے سے آئے ہو؟ کہتے ہیں مکہ سے آیا ہوں. کہتے ہیں مکہ چھوڑ کر جب ادھر آئے ہو، یہاں جو آپ دعوت پیش کر رہے ہو یہ دعوت تو ادھر ہے. آپ فلاں شخص آئے گا چند ہی دنوں کے اندر، وہ ایسی دعوت کو جو آپ پیش کرتے ہو یہی دعوت لے کر نکلے گا، لہذا آپ یہاں سے واپس چلے جاؤ اور وہی ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والا شخص. وہ راہب کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ آئیں گے، انہی کی جو دعوت ہے وہ ملت ابراہیم پر ہے، آپ واپس چلے جاؤ. زید بن نفیل بن عمر واپس آتے ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ بیچ راستے میں ان کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں مرنے سے پہلے، یا اللہ جس شخص سے مجھے ملاقات کرنی ہے اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس سے ملاقات نہیں کر سکتا، لیکن میری موت کے بعد میری اولاد کو اسی کی جماعت کا حصہ بنا. فوت ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام ان کے بیٹے سعید بن زید مکہ چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے دعوت پیش کی. سعید بن زید بن نفیل نے فوراً ہی اس دعوت کو ایکسپٹ کر لیا، مان لیا. اب وہ جو شخص ہے وہ شخص ملت ابراہیم پر عمل کرنے والا شخص تھا. اللہ کے پیغمبر کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سے ایسا عمل کروایا، ایسا کام کروایا کہ قیامت کی دہشت سے وہ شخص بچ نکلا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زید بن نفیل بن عمر قیامت کے دن اکیلے امت ہوں گے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والا شخص. جس طرح ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت ہوں گے قیامت کے دن، یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اکیلے امت ہوں گے، اور یہ شخص اکیلے امت ہو کے جنت میں داخل ہوں گے. اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایمان کی دولت سے کس طرح نوازا. شرک کے بیچ کے اندر ہر طرف شرک پھیلا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سے ایک اور عمل بھی کروایا تھا. وہ یہ تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ شخص جہاں بھی اس کو یہ پتہ چلتا تھا کہ کسی لڑکی کو وہ پیدا ہوئی ہے زمین میں دفن کیا جا رہا ہے، یہ شخص وہاں پہنچ جاتا تھا اور کہتا اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو، اس کو زندہ دفن نہیں کرو، اس کو میرے حوالے کر دو. اور لڑکی لے جاتا، اس کی پرورش کرتا. وہ جب بڑی ہو جاتی ان کے والدین کے پاس آتا، کہتا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کی شادی بھی کروا دیتا ہوں. یہ اس کا معمول تھا. اسی طرح
ایک اور شخص بھی ہے، صعصع بن ناجیہ، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر ذکر کیا ہے اس کو، لیکن اس روایت کے اندر ایک راوی ہے عمر بن طفیل کے حوالے سے، اس کو آدھے محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، آدھے نے کہا یہ سکہ ہے، لیکن مختلف فی من طرف اس راوی پر اختلاف ہے علماء کا، محدثین کا، اتنا اس کے اندر ذوق موجود نہیں ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جا سکے۔ صحابی رسول صعصع بن ناجیہ اسلام سے پہلے نیک عمل ان کے بھی حصے کے اندر ہے، توحید سے یہ بھی بھرے ہوئے نیک عمل۔ جب اسلام لائے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا اللہ کے رسول، اور ایک اور نکتہ بھی اس کے اندر موجود ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سوال کیا اللہ کے رسول، میں نے اسلام سے پہلے جو نیک عمل کی اس کا کیا بنے گا؟ میں اسلام لا چکا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں آپ نے کون سا عمل کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر سب سے بڑا عمل میرا وہ یہ ہے کہ ایک دن میرے 2 اونٹنیاں غائب ہو گئی، حاملہ تھیں 10 ماہ کی، میں ان کو تلاش کرتا جنگل کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ چلا گیا، دیکھا کہ ایک شخص بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، اونٹنیاں اس کے پاس ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ اونٹنیاں میری ہیں۔ اس نے کہا آپ نشانیاں بتا کے لے جائیں، آپ کی ہیں تو میں نے اس کو نشانیاں بتائیں۔ ابھی تھوڑی دیر بیٹھا ہی تھا کہ اس نے پانی منگایا اور کھجور منگائی، میں نے کھا لی۔ ساتھ ہی کچھ خیمے لگے ہوئے تھے، عورتوں کے خیمے تھے، وہاں سے اندر سے ایک عورت نے آواز لگائی کہ یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اس بوڑھے کو دیکھ رہا تھا، اس نے جواب میں پوچھا کہ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی؟ تو اندر سے عورت نے، صحابی کہتے ہیں کہ اس کے جواب دینے سے پہلے میں نے اسے پوچھا کہ اگر لڑکی ہوگی تو اس کا کیا کرو گے؟ اگر لڑکی ہوگی تو ہم اس کو دفن کر دیں گے۔ صحابی کہتے ہیں جب اس نے کہا دفن کر دیں گے، مجھے اتنی شدت کے ساتھ تکلیف ہوئی جس کی کوئی حد نہیں ہے، الفاظ کے ساتھ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیغمبر جب اس نے پوچھا، اندر سے یہ بتایا گیا کہ ہاں لڑکی ہے، میں نے اس شخص کو کہا کہ اس کو میرے حوالے کر دو، اس کو میرے حوالے کر دو۔ یہ کہا کہ نہیں، ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ کہا کہ آپ اس کے بدلے میرے سے کچھ لے لو، یہ میری 2 اونٹنیاں یہ لے لو، اور جس اونٹ پہ میں سوار ہو کر آیا ہوں یہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں، آپ دل لے لیں۔ وہ راضی ہو گیا اور اس کو میں نے کہا بچی میرے حوالے کر دو، ایک بندہ میرے ساتھ بھیجو۔ تو میں اپنے گھر پہ بچی کو لے آیا، بچی بڑی ہو گئی، اللہ کے پیغمبر وہ میرے ساتھ کھیلتی اور میرے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتی، مجھے بہت زیادہ راحت پہنچتی تھی، سکون پہنچتا تھا۔ اس طرح کر کر کے صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا چسکا لگ گیا، میں پھر تلاش کرتا تھا دن کو بھی رات کو بھی کہ کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، آیا لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ لڑکی ہوتی تو میں اٹھا لیتا،
اور ان کو 2 اونٹ 3 اونٹوں کے بدلے ان سے لڑکی دے دیتا. اس طرح کر کے میرے کم و بیش 360 لڑکیوں کی زندگی بچائی ہے. اللہ کے پیغمبر کا سارا کتاب رو رہے ہیں. صحابی رسول آپ اس قصے کو بیان کر رہے ہیں, پیغمبر رو رہے ہیں. آخر میں سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول, کیا مجھے یہ اسلام سے پہلے کے میرے نیک عمل ہیں, کیا مجھے ان کا کوئی بدلہ ملے گا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, سہسا بات سن, یہی وہ بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اس سے زیادہ کو اور کیا بدلہ چاہیے؟ انہی اعمال کا بدلہ تیرے کو اللہ نے دنیا میں دے دیا ہے. تیرے کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے, تیرے کو جہنم بھڑکنے والی آگ سے تیرے کو نجات دی ہے. عزیز ساتھیوں, کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان مسلمان ہونے سے پہلے کرتا ہے, لیکن اس کی برکت ایسی ہوتی ہے, نیک اعمال کی برکت ایسی ہوتی ہے, اللہ تعالی اس شخص کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے. اور ایمان کی دولت جس شخص کو مل جاتی ہے, یقیناً وہ شخص قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائے گا. یقیناً یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب اس لڑکی کو کھڑا کر کے پوچھا جائے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تو لوگ جو یہ عمل کرتے تھے وہ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب پیش کریں گے؟ آج بھی معاشرے کے اندر یہ چیز اوریجنل شکل کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن اس کے مختلف طریقے آ گئے ہیں. اگر کسی گھر کے اندر لگاتار 3-4 لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں, والدین کو انتہائی گران گزرتا ہے, انتہائی گران گزرتا ہے یہ بات. یقیناً جب یہ گران گزرتا ہے نا, یہ گران گزرنا بھی اس قتل کے اندر شامل ہے, اس قتل کے اندر شامل ہے, جو کہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر آپ راضی نہیں ہیں تو یقیناً آپ اس قتل کے اندر برابر کے اندر شریک ہیں. اور یقیناً یہ تہیا کر لیں, جب آپ کی یہ کیفیت بنتی ہے 3-4 لڑکیاں پیدا ہونے کے بعد, تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب کے لیے تیار رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سماعت فرمائے. ھذا ما عندي وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.